السلام علیکم سامعین، باسط علی کا کالم جمہوری نظام حکومت اور عوامی شعور۔ پابلو اسکوبار دنیا کا سب سے خطرناک آدمی اور امیر ترین مجرم جانا جاتا تھا۔ یہ کولمبیا کے شہر ریو نیگرو میں 1949 میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کسان اور ماں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ پابلو نے بچپن سے ہی جرم کا راستہ اختیار کیا۔ اسے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نقلی برانڈز کے سگریٹ، نقلی لاٹری ٹکٹس وغیرہ بیچنے جیسے کئی فراڈ کیا کرتا تھا۔ 1970 تک اس نے گاڑیاں چرانے اور لوگوں کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف سمگلرز کے لیے بھی کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے کوکین اور دوسرے نشہ آور اشیاء بیچنے شروع کر دیے۔ 1980 کی شروعات میں کولمبیا کوکین کی بہت بڑی مارکیٹ بن گیا تھا۔ یہاں کوکین جیسے نشہ آور اشیاء بڑی آسانی سے مل جاتی تھی۔ کولمبیا جنوبی امریکہ کے شمال میں واقع ہے۔ یہ ملک امریکہ کو کوکین فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ ہر ماہ کولمبیا سے امریکہ تقریباً 80 ٹن کوکین سمگل کی جانے لگی۔ امریکہ میں کوکین کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے کولمبیا کے سمگلروں کو نفع پہنچتا۔ پابلو اسکوبار بھی بہت بڑا سمگلر تھا۔ اس نے امریکہ میں کوکین سمگل کرنے کے نت نئے طریقے دریافت کر لیے۔ اس نے بہماس کے سمندری علاقے میں موجود نورمن کے نامی جزیرے پر ایک شپمنٹ پوائنٹ کھول دیا۔ اس نے اپنے ایک اور پارٹنر سے مل کر اس جزیرے کی زیادہ تر زمین کو کوڑیوں کے دام خرید لیا۔ یہ جزیرہ امریکن ریاست فلوریڈا سے صرف 350 کلومیٹر دور تھا۔ پابلو اسی راستے امریکہ کو کوکین سمگل کرتا تھا۔ یوں پابلو امریکہ میں ڈرگ سمگل کرنے والا سب سے بڑا سمگلر بن گیا۔ 1975 میں کولمبیا کا سب سے بڑا سمگلر فیبیو ارسٹریکو قتل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو قتل کروانے میں بھی پابلو کا ہی ہاتھ تھا۔ فیبیو ارسٹریکو کے مر جانے کا پابلو کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور اب یہ کولمبیا کا ڈرگ لارڈ کہلانے لگا۔ پابلو بولیویا اور پیرو سے کوکا پیسٹ کی بھاری مقدار خریدتا اور پھر امریکہ سمگل کرتا۔ اس نے اسی جزیرے ایک عالیشان ہوٹل، ایک گھر اور ایک پورا ویئر ہاؤس تعمیر کر لیا۔ یہاں پہ کوکین سٹور ہوتا اور یہیں سے اسے امریکی ریاست فلوریڈا سمگل کیا جاتا تھا۔ 1982 میں پابلو نے سیاست میں قدم رکھا اور کولمبیا کانگریس کا ممبر منتخب ہوا، لیکن اس کے ڈرگز کی تجارت اور ناجائز کمائی کا سب کو علم تھا۔ مخالفین کے شدید احتجاج اور تنقید کے باعث اسے کانگریس سے مستعفی ہونا پڑا۔ جس وزیر نے اس کے خلاف احتجاج کروایا بعد میں اسے بھی قتل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد پابلو کی دہشت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ کولمبیا کا صدر بنے، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ وہ نہیں بن سکتا تو اس نے کولمبیا کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ اس نے 3 صدارتی امیدواروں کے ساتھ ساتھ کولمبیا کے اٹارنی جنرل کا قتل بھی کروایا۔ 1000 سے زیادہ پولیس آفیسرز کے قتل کا الزام بھی پابلو کے سر آتا تھا۔ اس کے اپنے بیٹے کے مطابق پابلو نے 3 سے 4 ہزار لوگوں کا قتل کروایا۔ پابلو اسکوبار نے اسمگلنگ، دہشت گردی اور لوگوں کو قتل کر کے بیش بہا دولت کمائی۔ ایک وقت میں اس کا شمار دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ 1985 میں اس کی دولت 30 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ یہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں کوکین سمگل کرتا تھا۔ اس کے پاس زیادہ تر پیسہ ڈالرز کی صورت میں ہوتا تھا۔ اسے ہر ہفتے $1000 کے ربڑ بینڈز خریدنے پڑتے تھے جو نوٹوں پر چڑھانے کے کام آتے تھے۔ یہ کیش کو ایک ویئر ہاؤس میں رکھتا اور ہر سال کروڑوں ڈالر اس لیے ناکارہ ہو جاتے کیونکہ اسے یا تو چوہے کھا جاتے یا نوٹ پھٹ جاتے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ اور اس کی بیٹی جنگل میں کیمپنگ کے لیے رکے اور ان کے پاس جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھی۔ اس کی بیٹی کو شدید سردی لگ رہی تھی۔ اس کے پاس اس وقت کافی کیش تھی جو اس کے ساتھیوں نے اٹھا رکھی تھی۔ اس نے لکڑیاں ڈھونڈنے کی بجائے تقریباً $20 لاکھ کو آگ لگا دی تاکہ اس کی بیٹی کو سردی نہ لگے۔ صرف اپنے پیسوں کی آمد رفت کے لیے اس نے اسپیشل جہاز رکھا ہوا تھا۔ اپنے کالے کرتوتوں سے کمائی گئی دولت سے یہ کچھ رقم سماجی کاموں میں بھی خرچ کرتا تھا۔ اسی طرح عوامی حلقے میں اسے بہت زیادہ حمایت اور مقبولیت حاصل تھی۔ لوگ اسے اپنا قائد اور ہیرو تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امریکی حکومت نے جب کولمبیا حکومت سے پابلو کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو عوام کا سخت رد عمل دیکھنے کو ملا۔ اس کے ساتھ پابلو نے اپنی آزادی کے عوض کولمبین حکومت کو $10 ارب کی پیشکش کی جو کولمبین حکومت نے تسلیم کر لی اور اسے اپنی جیل خود تعمیر کر کے اس میں رہنے کی سہولت دے دی۔
اس نے اپنے لیے عالیشان محل نما جیل تعمیر کی جس میں بار، کسینوز، نائٹ کلب تھے۔ مجرمانہ سوچ کے باعث اس نے جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنے کارندوں کے ذریعے جرائم پیشہ سرگرمیاں جاری رکھی۔ اس کے جرائم کے پیش نظر کولمبین حکومت نے اسے سول جیل منتقل کرنے کے لیے پیشرفت شروع کی، مگر عوامی حمایت کی وجہ سے حکومت کو مشکلات کا سامنا تھا۔ عوام نے ہمیشہ اس نامنہاد فرشتہ صفت قائد کو بچانے کی کوشش کی اور انتظامیہ کے راستے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ بالآخر 1993 میں امریکی اور کولمبین حکومت نے ایک متحدہ جوائنٹ فورس تشکیل دے دی اور 16 ماہ کی طویل جدوجہد کے بعد پابلو اسکوبار کو مارا گیا۔ اس لڑائی میں دونوں اطراف بے شمار جانوں کا نقصان ہوا۔ پابلو کے آخری رسومات میں 30 سے 28 ہزار لوگوں نے شرکت کی۔ یہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی دلوں میں زندہ رہا۔ کولمبیا کے کچھ لوگ آج بھی اسے اپنا عظیم لیڈر تصور کرتے ہیں۔ جہاں دنیا کا بہترین جمہوری نظام حکومت ہے، وہیں کئی پابلو اسکوبار اس نظام کی بدولت عوامی قوت کو بطور ڈال استعمال کرتے ہیں۔ یہ عوامی جہالت کا فائدہ اٹھا کر کہیں تو اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں سرخرو ٹھہراتے ہیں اور کہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کرتے ہوئے عوام کے جذبات بھڑکاتے ہیں۔ جمہوریت کے ساتھ ساتھ کسی معاشرے میں عوام کا شعور ہونا بھی انتہائی ناگزیر ہے۔ جمہوریت کے اصل ثمرات سے اسی وقت مستفید ہوا جا سکتا ہے جب عوام اپنے آقاؤں کی اصلیت سے باخبر ہوں گے، ورنہ یہ عوامی طاقت ہمیشہ پابلو اسکوبار جیسی شخصیات کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور قوم کے اصل محسن تاریخ کے اوراق میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہیں گے۔